دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا نظام موجود ہو جس نے اتنی محنت کے ساتھ اپنے ملک کا نام ڈبویا ہو جتنا موجودہ نظام نے ڈبویا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ نظام بن رہا تھا تو اس وقت ہمیں دو تین باتیں بتائی گئی تھیں۔ ایک تو یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر ہونے والے حالات کا پاکستان کی بیرونی ساکھ کے اوپر بڑا اثر پڑتا ہے، لہٰذا اندرونی حالات کو ہم نے درست کرنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں ایک انقلاب عظیم لے کے آنا ہے جس کا نام عمرانی انقلاب رکھا گیا تھا، اور 2018 کے انتخابات کے بعد اس کو باقاعدہ لاگو کیا گیا۔ اس انقلاب کے آنے کے بعد ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاکستان کا نام بلند ہوگا، ہماری پگ اونچی ہوگی، اور ہمارا پاسپورٹ دنیا بھر کے اندر امریکی پاسپورٹ کے اگر برابر نہیں تو کم از کم اس کے ذرا سے نیچے ہوگا۔ لوگ پاکستان میں آنے کے لیے دھڑ دھڑ تیاریاں کریں گے، دنیا بھر سے نوکریاں کرنے کے لیے آئیں گے، یہاں پر انویسٹر بھی آئے گا۔ ایک ایسی جنت کی رویداد میں بتلائی گئی تھی کہ ہمیں پتہ چلا کہ جیسے پاکستان اس وقت جہنم کے آخری حصے میں کھڑا ہے، اور اس انقلاب کے آنے کے بعد ہماری لوکیشن تبدیل ہو جائے گی اور جنت کا ہم نمونہ بن جائیں گے۔ 2 سال کے اندر پتہ چلا کہ پہلے تو ہم جہاں کھڑے تھے وہاں پر کھڑے تھے، وہ تو اعداد و شمار آپ کے سامنے ہیں، آپ کی گھر کی تجوریاں آپ کو بتا رہی ہوں گی، آپ کی اپنی جیبیں آپ کو بتا رہی ہوں گی، آپ کی نوکریاں آپ کو بتا رہی ہوں گی کہ آپ اس سے پہلے کہاں پہ کھڑے تھے۔ مجھے اس میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جہاں پر کھڑے ہیں اب اس کا احاطہ دنیا کی طرف سے جو پاکستان پر الزام لگ رہے ہیں اس کے ذریعے ہی کیا جا سکتا ہے۔ پہلے یہ معاملہ کیا کم تھا کہ وزیر اعظم پاکستان دنیا بھر میں جہاں پر انویسٹمنٹ کو لانے کی باتیں کی جاتی ہیں یہ جا کے بتاتے تھے کہ پاکستان کے اندر کتنی کرپشن ہے اور پاکستان کے اندر کیسے مافیاز نے ان کو گرفت میں لیا ہوا ہے۔ یہ کیا کم تھا کہ تمام تر کوشش اور دعووں کے باوجود فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس نے ہمیں ابھی بھی گرے لسٹ کے اوپر رکھا ہوا ہے، اور تلوار سر کے اوپر لٹکی ہوئی ہے کہ نہ جانے کب وہ ہمیں بلیک لسٹ کے اندر ڈال دیں۔ یہ کیا شرمندگی کم تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا ادارہ نہیں بچا، دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں بچا جہاں پر ہم نے ہاتھ پھیلا کر قرضہ نہ لیا ہو۔ یہ شرمندگی کیا کم ہے کہ ہم جہاں پر قرضوں کا بوجھ اتارنے کی بات کرتے تھے اب وہاں پر افغانستان جیسے ممالک کی طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ ہم سے تھوڑے سے پیسے لے لیں۔ یہ بہت ساری شرمندگیاں تھیں، لیکن جس شرمندگی نے آج کل پاکستان کو گھیرا ہوا ہے اس کا تعلق براہ راست ایویشن کے اس بحران سے ہے جو حکومت نے خود پیدا کیا۔ میں بہت سے سوال و جواب کے سلسلے دیکھ رہا ہوں، پوچھیں کے اندر بھی ہم اس کو ٹیکل کریں گے، لیکن میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں کہ ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس کے اندر آپ کو پائلٹ کے جو نام نہاد فیک لائسنسز جن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ان کا کوئی رول نہیں ہے۔ اصل میں یہ ایک بیوقوفانہ اور ظالمانہ حد تک اپنے آپ کو بچانے کی ایک پالیسی تھی جس نے اس ملک کی ریپوٹیشن کا کباڑہ نکال دیا ہے، ہزاروں کی تعداد میں پائلٹس کو اور کیریئرز کو تباہ کیا ہے، پوری ایویشن انڈسٹری کے اوپر سوالیہ نشان ڈال دیے ہیں، اور پاکستان کی نیشنل ایئر لائن اور دوسری ایئر لائنز کی سیفٹی کے بارے میں دنیا بھر کے اندر جو خدشات پھیلا دیے ہیں وہ لاسٹنگ ڈیمیج کے زمرے میں آتے ہیں۔ اس کا براہ راست تعلق انہی لوگوں کی پالیسیز سے ہے جو پاکستان کو بچانے کی ہر وقت باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو ہوا کیا تھا؟ کراچی کریش کی رپورٹ اس کریش سے متعلق ہونی تھی جس کی تحقیقات لازم ہو گئی تھیں کیونکہ ٹریجڈی اتنی بڑی تھی۔ ان تحقیقات کو کرتے کرتے سمجھا یہ گیا کہ اگر ذمہ داری کا تعین کرنا پڑا تو پھر لازمی ہے جو اس وقت لوگ موجود ہیں اہم عہدوں کے اوپر، چاہے وہ PIA کے زعماء ہوں، چاہے وہ ایویشن کے منسٹر ہوں، سیکٹری ہوں، اور وزیر اعظم کو خود کہتے ہیں کہ اگر ایک بوٹ بھی الٹ جاتی ہے یا کسی جگہ پر کوئی ریل گاڑی بھی پٹری سے اتر جاتی ہے تو اس کا منسٹر یا اس جگہ کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے، تو کہیں یہ ذمہ داری ہم پر نہ آئے۔ تو اس کو پھیلا دیا گیا اور بتایا یہ گیا کہ ہم دراصل ایک بہت بڑی تحقیق کر رہے ہیں جس کے نتیجے میں ہم نے اداروں کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو اس تحقیق سے جان چھڑانے کے لیے نمبر 1 اس تمام معاملے کو پھیلا دیا گیا۔ نمبر 2 یہ بتایا گیا کہ جو لسٹ ہے اس کے اندر پائلٹس کے فیک لائسنسز ہیں۔ کیا پائلٹس کے واقعتاً فیک لائسنسز ہوتے ہیں؟ اس سے بڑی بیوقوفانہ اور بے رحمانہ قسم کی غلط فہمی میرے خیال میں کسی اور جگہ پر آج کل آپ کو نہیں ملتی۔ یہ لائسنسز ایشو کس نے کیے ہیں؟ یہ سول ایویشن اتھارٹی نے لائسنسز ایشو کیے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایسے ہی ہے کہ آپ یہ جانیں کہ آپ اور میں اگر ٹریفک پولیس کے دفتر جاتے ہیں اور لائسنس لیتے ہیں، آپ ڈرائیونگ کا لائسنس باقاعدہ ایک پروسیجر کے تحت لیتے ہیں ٹریفک پولیس سے، اور میں اس لائسنس کو پیسے دے کے حاصل کر لیتا ہوں، لیکن لائسنس کا اجرا جو ہے وہ ٹریفک پولیس نے ہی کیا ہے۔ اب
یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہوگی کہ جس ٹریفک پولیس کے دفتر سے مجھے رشوت کے ذریعے یا 2 نمبری کے ذریعے لائسنس حاصل ہوا ہے، وہ ٹریفک پولیس خود یہ کہنے لگ جائے جی کہ آپ کے پاس فیک لائسنس ہے۔ میں تو کہوں گا کہ بھائی یہ لائسنس تو آپ نے جاری کیا ہے، آپ اپنے جاری شدہ لائسنس کو فیک کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ دوسری بات ہوئی۔ تو سول ایویشن اتھارٹی نے جس نظام کے تحت یہ لائسنسز جاری کیے ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو چکر آ جائیں گے۔ کوئی ریزن ہے کہ پاکستان کے اندر 700 پائلٹس جابس کر رہے ہیں اور 100 کے قریب جو ہیں ملک سے باہر دوسری ایئر لائنس کے ساتھ منسلک ہیں؟ اگر یہ اتنا ہی آسان کام ہوتا پائلٹ بننا تو پاکستان کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت پائلٹ بن رہے ہوتے۔ اتنی کم تعداد میں کیوں ہے؟ کیونکہ لائسنس جاری کرنے کا جو پروسیجر ہے وہ بہت کڑا ہے۔ یہ ہر مرحلے کے اوپر اس کی باقاعدہ اسکروٹنی ہوتی ہے، اور 4-5 مراحل پاس کرنے کے بعد لائسنس جب جاری کیا جاتا ہے تو وہ بھی محدود مدت کے لیے جاری کیا جاتا ہے۔ اس محدود مدت کے ختم ہونے کے بعد اس لائسنس کو دوبارہ رینیو کیا جاتا ہے۔ تو موجودہ نظام کیا سو رہا تھا جب ان مبینہ پائلٹس کے جو مبینہ جعلی لائسنسز ہیں یا مشتبہ لائسنسز ہیں جو اصل لفظ استعمال کیا گیا، ان کا بار بار رینیول ہو رہا تھا۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ لسٹ بنائی کس نے ہے؟ کیا کسی نے یہ دیکھا کہ لسٹ کے اندر کون سے ایسے لوگ ہیں جو حقیقی طور پر 2 نمبری میں ملوث ہیں، جن کو حقیقی طور پر لائسنسز جاری کیے گئے 2 نمبری کے ذریعے، یا میجورٹی ان لوگوں کی ہے جن کے پاس لائسنسز تو موجود ہیں لیکن خانہ پوری کرنے کے لیے ان کا نام بیچ میں ڈال دیا گیا؟ اور سب سے بڑا سوال یہ ہے، جب لائسنسنگ اتھارٹی، سول ایویشن اتھارٹی خود اپنا کام ٹھیک نہیں کر رہی اور خود اس کے اندر اتنا گند موجود ہے، تو آپ پائلٹس کو الزام کیسے دے سکتے ہیں، ان کو دوش کیسے دے سکتے ہیں؟ اور سول ایویشن اتھارٹی کو چلانے والے کون لوگ ہیں؟ آپ ڈی جیز کی لسٹ تو اٹھا کے دیکھیے۔ پاکستان ایئر فورس کے جو نمائندہ لوگ ہیں وہ اس سول ایویشن اتھارٹی کو چلاتے رہے اور اس کے اندر ان کی مرکزی ایک حیثیت رہی ہے اور ابھی بھی موجود ہے۔ تو آپ نے ایک مشتبہ لسٹ کے اندر لفظ مشتبہ لائسنس کا نام لے کر تمام ایویشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے کہا کہ میں نے بڑی کارروائی کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا یہ بیان آپ کے سامنے ہوگا جس میں وہ دفاع کر رہے ہیں کہ جو فیک لائسنسز والے پائلٹس ہیں، حالانکہ فیک لائسنس کا لفظ استعمال ہوا ہی نہیں، مشتبہ لائسنس ہے، شک کی بنیاد کے اوپر آپ نے ملک کی ایویشن انڈسٹری کا کباڑہ کیا۔ لیکن بہرحال یہ جو ایسے لائسنسز جو ان کے بارے میں شبہ پایا جاتا ہے یا جو فیک ہیں، وزیر اعظم کے اپنے بیان کے مطابق اگر ان کے ہاتھوں کوئی غلطی ہوئی تو پھر وہ خون ہم اپنے ہاتھوں پر نہیں لے سکتے۔ تو وہ بتا آپ کو یہ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے ہیومن ایرر، وہ اصل میں پائلٹ ایرر ہوتا ہے۔ دنیا میں کہیں پہ آپ کو پائلٹ ایرر کا لفظ استعمال نہیں ہوگا، ٹیکنیکلی وہ آپ کو بتاتے ہیں ہیومن ایرر ہے۔ لیکن وزیر اعظم فرما رہے ہیں کہ جتنے بھی حادثے ہوئے ہیں یا کریشز ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف پائلٹ کے ایررز کی وجہ سے ہوئے ہیں۔ اس کا تعلق انہوں نے فیک لائسنسز سے جوڑا جو اصل میں فیک نہیں ہیں، اصل میں مشتبہ ہیں۔ اور مشتبہ لائسنسز کے اوپر کل جب کابینہ کے اندر فیصلہ کرنے کی باری آئی تو کابینہ کے اپنے منسٹرز نے کہا جی کہ یہ بہت بڑا گھامڑ پن ہوا ہے، آپ اس لسٹ کو تو چیک کریں جس کے اوپر آپ فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو پھر کابینہ نے وہ لسٹ جس کے اوپر انہوں نے فیصلہ کرنا ہی نہیں تھا، وہ تو سول ایویشن اتھارٹی کا جورسڈکشن بنتا ہے کہ وہ فیک لائسنسز کو یا سسپیشس لائسنسز کو سسپینڈ کریں، کابینہ نے اپنی سمری کو ہی مسترد کر دیا۔ یہ اس تمام نظام کے گھامڑ پن کی، حماقت کی، ایک صفاقانہ قسم کی سیلف پریزرویشن کی پالیسی کا عکس ہے جس کو ہم بھگت رہے ہیں۔ تو اب یورپ کے اندر ہمارے پائلٹس جو ہیں وہ گراؤنڈڈ ہیں، فلائٹس جو ہیں بند ہیں، یو کے اندر بند ہیں، امریکہ اور کینیڈا کے اندر آپ کو اس کا فالو اپ ہوتا نظر آئے گا۔ پاکستان کے پائلٹس کو آج ملیشیا کے اندر گراؤنڈ کر دیا گیا ہے صرف اس وجہ سے کہ منسٹر صاحب جن کی اپنی ڈگری شدید ترین شکوک و شبہات کا شکار ہے اور جس کے اوپر باقاعدہ مقدمہ چل چکا ہے، وہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں تھے۔ اور ایسے لائسنسز جن کو سول ایویشن اتھارٹی اندر خانے کی تحقیق کر کے جھٹ سے کینسل کر سکتی تھی، ان کو ایک بہت بڑی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا طوق بنا کے اس ملک کے گلے میں ڈال دیا گیا ہے۔ اب یہ ایویشن انڈسٹری پاکستان کی جس کو 50-60 سال لگے تھے اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے ہونے میں، اب بری طرح سٹرگل کر رہی ہے۔ اور اب ڈیمیج لمیٹیشن کے لیے شاہ محمود قریشی صاحب کو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ جائیے اور لوگوں کو بتائیے کہ ہم نے اصل میں کیا ہم کام کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم سے کہاں کہاں پر کوتاہیاں ہوئی ہیں اور کیا کیا چیزیں ہم ایڈریس کر رہے ہیں۔ تمام تباہی پھیلانے کے بعد، تمام نعرے لگانے کے بعد، تمام لوگوں کے کیریئر تباہ کرنے کے بعد، ایویشن انڈسٹری کا بیڑا غرق کرنے کے بعد،
اندر سے مشتبہ لسٹیں بنانے کے بعد اب ان کو خیال آیا ہے کہ دنیا سے رابطہ کرنا ہے اور ملک کے نام کو جو بٹا لگ رہا ہے اس کو ہٹانا ہے. اور یہ آج کی ایک کہانی نہیں ہے، یہ بار بار دہرائی گئی ہے 2 سال کے اندر، اور مقتدر حلقوں نے صرف نظر کیا ہے. آج یہ ہو رہا ہے، کل کوئی اور ادارہ سامنے آئے گا. آج کا عمران خان صاحب کا بیان جو ہے ان کے ویژن کی عکاسی کرتا ہے. ملک بدترین معاشی اور اسٹریٹجک چیلنجز کا شکار ہے. آپ کے سامنے ایک نہیں درجنوں مسائل ہیں، اور وزیر اعظم نوکریاں جنریٹ کرنے کے لیے 16 نیشنل پارکس بنانے کی بات کر رہے ہیں. جب ملک کے اوپر چھائے ہوئے اندھیرے اتنے گہرے ہوں اور کوئی ماچس کی تیلی جلا کر اپنا چہرہ دیکھ کے یہ کہہ رہا ہو کہ میں نے کتنی روشنی کر دی ہے، تو پریشانی کی بات تو بنتی ہے. بدنامی کا یہ طوق پاکستان کے گلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں تھی اگر کوئی ایسی قیادت ہوتی جس کو کم از کم یہ پتہ ہے کہ وہ جا رہی ہے یا آ رہی ہے. جو قیادت گول گول گھوم رہی ہے اس سے آپ اور کیا توقع کریں گے کہ وہ اسی قسم کے بحران ہمیشہ پیدا کرتی رہے گی. یہ بحران بہرحال خود ساختہ ہے اور دوسرے بحرانوں کی طرح پاکستان کے نام کے اوپر ایک طویل المدت تہمت کی صورت میں برقرار رہے گا.